آپ کے نزدیک کیا ایسا پرسپیکٹو ہے یا اس کا کیا اس ٹائم اسکوپ چل رہا ہے پاکستان میں بھی یا انٹرنیشنلی بھی؟ انٹرنیشنلی تو ای کامرس ڈاٹ کام کے بوم کے ساتھ 2001 سے ہی انٹرنیشنلی یہ چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں یہ ریسنٹلی 2017-18 اور کرونا کے بعد تو اس نے ایک دم سے بوم لیا۔ بوم لیا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اسٹل پاکستانی مارکیٹ میں ایک بہت بڑا پورشن ہے جو کہ ابھی بھی ای کامرس کی طرف نہیں آیا، اور ایز پر دا ریسرچ اور سرویز 2030 تک پاکستان کی 25% اکانومی ای کامرس کے اوپر ہوگی، اور جبکہ اس ٹائم پہ 5 سے 7% اکانومی کا ٹوٹل ای کامرس پہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 20% آف آور اکانومی از ناٹ آن ای کامرس، جو کہ 2030 تک شفٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ای کامرس کی فیلڈ میں مل سکتی ہیں۔ آج کل ہر کوئی جو ہے وہ اپنا آن لائن اسٹور، اپنا ای کامرس بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچتا ہے، کچھ پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سرکل ایک سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو کافی چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوریئر کا ہو گیا، یا ان کو کافی اس طرح کے چیلنجز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں کہ ایڈز ان کی صحیح سے پراپر رن نہیں ہوتی، بجٹ بہت زیادہ لگ جاتا ہے لیکن لیڈز ان کو اوتھینٹک نہیں ملتی۔ ان سب چیزوں کا کیسے حل نکالا جائے؟ دیکھیں، اگر تو آپ ای کامرس شروع کر رہے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ بزنس کا بھی نہیں ہے، آپ پہلے آف لائن بھی بزنس نہیں کرتے، اس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی کام ای کامرس سے ریلیٹڈ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ نہیں کر چکے ابھی تک، اور آپ ڈائریکٹ ای کامرس اسٹور اپنا بنا رہے ہیں، تو میں اس کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ای کامرس بزنس جس طرح سے آف لائن ایک بزنس آپ کو مکمل طور پر سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ایک پراپر دکان بنا سکتے ہیں، سیم آن لائن ای کامرس بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بگنرز کو مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ انٹرنشپ کریں۔ بہتر ہے کہ وہ کسی ای کامرس کمپنی میں یا پھر کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے اندر انٹرنشپ کر لیں، 6 سے 8 ماہ 10 ماہ 1 سال کی انٹرنشپ کریں، سیکھیں، وہاں پہ کنیکشنز بنائیں۔ اور دین دوسری چیز جو ای کامرس کے لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ انویسٹمنٹ۔ بہت سارے لوگ وہ آپ کا پیسے جلد سے جلد نقصان کی طرف جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلے پراپر سیکھا جائے کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی یا ای کامرس اسٹور میں جاب کر کے، دین اس کو اپنے اسٹور کی طرف پرسو کیا جائے۔ بگنرز کا ایک سب سے اہم سوال کہ ہم ای کامرس کریں تو کس پروڈکٹ سے سٹارٹ کریں؟ کس پروڈکٹ سے سٹارٹ کریں؟ دیکھیں، یہ بھی وہی چیز ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ود ٹرینڈس چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، کچھ اسپیسیفک کیٹیگریز ہیں، کچھ نیش ہیں جن کے اندر کچھ پروفٹ مارجنز زیادہ ہے، بٹ اسٹل یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا سارا میتھڈ ہے۔ آپ پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، ڈفرینٹ میکانزم ہیں۔ بہت ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز بھی یہ سروسز آفر کرتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک وننگ پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے دیتی ہیں۔ اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے جس کو آپ یوٹیوب سے بھی ڈفرینٹ ویڈیوز سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سروس پرووائڈر بھی یہ کام کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آئی بلیو کہ وہاں سے آپ کو بہتر گائیڈنس اس حوالے سے مل سکتی ہے، بٹ ایک سنگل پروڈکٹ یا سنگل کیٹیگری نہیں جہاں پہ اگر آپ صرف وہ پروڈکٹ لانچ کر لیں اور آپ کی ای کامرس اسٹور چل جائے گا، ایسا ہوتا ہے سب وہی لانچ کر کے بیٹھے۔ ای کامرس کے اندر دو ٹائپس جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہیں، وائرل ہیں، جسے ہم ایک وائٹ لیبل بزنس کہتے ہیں اور ایک پرائیویٹ لیبل بزنس کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ایسا ڈفرینس ہے؟ پرائیویٹ لیبل کیا ہے اور وائٹ لیبل کیا ہے؟ ہماری آڈینس کو یا اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا۔ وائٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل میں مین ڈفرینس ہے، جیسے کہ اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں، میں اگر کسی برانڈ کا نام یہاں پہ لے سکوں، لائک رحیم اسٹور ہے، الفتح ہے، تو آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ الفتح پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک XYZ آئٹم آپ پرچیز کریں گے کسی اور برانڈ کی، تو وہ اچھی ہی ملے گی، اوتھینٹک ہی ملے گی، کیونکہ ان کے اسٹور کے اندر جو بھی چیزیں پروکیور ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں وہاں پہ وہ سیل کرتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتی ہیں، آپ ٹو دا کوالٹی ہوتی ہیں، اپ ٹو دا مارک ہوتی ہیں۔ تو اس بزنس کو ہم وائٹ لیبل کہیں گے، جہاں پہ آپ دوسرے برانڈس کی چیزیں اپنے اسٹور کے اوپر، اپنے آن لائن ای کامرس اسٹور کے اوپر بیچ رہے ہو۔ اور اس کے برعکس پرائیویٹ لیبل از سم تھنگ کہ آپ اپنا اسکریچ سے برانڈ شروع کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی بھی اپنا اسکن کیئر برانڈ شروع کر لیتے ہیں اپنے ٹریڈ مارک سے، اپنے نام سے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی اپنا